اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں واجب ہے اور جن چیزوں میں واجب ہے تو ان میں نصاب کیا ہے۔ تو سونے چاندی کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی پر نصاب ہے، اس سے کم پر نہیں۔ اب اگر کسی کے پاس سونا کم ہو اور چاندی بھی نصاب سے کم ہو تو کیا دونوں کو ملا کر نصاب مکمل کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دونوں الگ الگ اجناس ہیں اور دونوں کا حساب الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ساری چیزیں ملا کر کل جو آپ کا بنتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ الگ الگ دیکھا جائے گا، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، اسی طرح پیسے کا نصاب الگ ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کرنسی کے طور پر دھاتیں ہی استعمال ہوتی تھی نا، سونا چاندی ہی استعمال ہوتا تھا۔ اب چونکہ ہماری کاغذی کرنسی آ گئی ہے تو کاغذی کرنسی پر زکوٰۃ ہے۔ علماء نے اس پر اتفاق رائے کیا الحمدللہ، اور انہوں نے کہا کہ انسان اس کے ذریعے ظاہر سونا چاندی خریدتا ہے اور یہی آج کی نقدی ہے، تو اگر نصاب کے برابر پیسے ہو جائیں، یعنی اتنے پیسے ہو جائیں کہ اس سے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، اور پھر وہ نصاب جو ہے وہ 1 سال تک بغیر استعمال کے پڑا رہے، اور جس کے ذمے یہ زکوٰۃ ہے اس پر کوئی قرض نہ، جس کے پاس یہ پیسہ ہے اس پر کوئی قرض نہ ہو، اور امام ابو حنیفہ کے سیکٹ سے، ان کے حنفی سیکٹ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے حاجات اصلیہ یعنی خرچ، لباس، رہائشی گھر اور آلات حرب وغیرہ سے زائد ہو تو ایسی صورت میں نصاب بنے گا۔ یعنی ایک بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ 7.5 تولے سونا اس سے خرید سکے کم از کم، یا 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اور وہ پیسے اس کے پاس 1 سال تک پڑے رہے، ٹھیک ہے، اور اس پر قرض نہ ہو، اور وہ پیسے اس کے پاس زائد ہوں ضروریات سے، تو پھر ایسی صورت میں اس بندے پر زکوٰۃ بنے گی، اسے ادا کرنی ہوگی۔ اگر وہ نصاب سے کم ہے، یعنی 7 تولے سونا آ سکتا ہے یا 7.25 تولے آ سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں بنی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ 199 دینار پر بھی نہیں، درہم پہ بھی نہیں بنے گی، 200 درہم پر بنے گی، تو تھوڑا سا بھی کم میں تو نہیں بنے گی۔ دوسری بات یہ کہ ابھی سال نہیں گزرا، 2-4 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، تو زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ یا پھر وہ کسی مقصد کے لیے رکھا ہے کہ یعنی 8 ماہ بعد یا 14 مہینے بعد بیٹی کی شادی ہے، فرض کر اتنا ٹائم ہے، اور آپ پیسے جمع کر رہے ہیں شادی کے لیے، اور یعنی 2 ماہ بعد آپ نے اس کو لگا دینا اور آپ کو پتہ لگ جانا ہے، یعنی کہ طے شدہ بات ہے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یعنی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے ہوں یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہوں، اور سال بھر بلا ضرورت پڑے رہیں اور اس پر قرض بھی نہ ہو، اور وہ پیسے اس کی ضروریات سے زائد پڑے ہوئے ہوں، تو پھر اس کو اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی اسی حساب سے، یعنی 40واں حصہ جو ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس کا نصاب۔ تو سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس پر اگرچہ کچھ اختلاف ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، صرف تجارتی اموال کے لیے ہے، لیکن راجح مسلک یہی ہے کہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اکثریت کی رائے یہی ہے اور یہی زیادہ درست بھی ہے، لہٰذا جو زیورات ہیں اس کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لہٰذا عامر بن شعیب بیان کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے ہمراہ ان کی بیٹی بھی تھی، ان کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس کی زکوٰۃ دیتی ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے بدلے آپ کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ سن کر ان خاتون نے دونوں کنگن اتار دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور کہا یہ دونوں کنگن اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔ تو یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت نمبر 1382 ہے، ترمذی نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر 637 ہے، اور اسے سبل السلام میں بھی روایت کیا گیا جلد 2 میں، اس کا نمبر 818 ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں زیور کا زیور پہنا کرتی تھی۔ میں نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے، یعنی کہ یہ خزانہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو زیور زکوٰۃ کی ادائیگی تک پہنچ چکا ہو اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز میں شامل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب کریم نے جو ارشاد فرمایا نا قرآن میں کہ جو
کنز یعنی خزانے جمع کرتے ہیں تو روز قیامت انہیں سزائیں ملیں گی، تو اس پر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ اس معنی میں خزانہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو زیور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو اور اس کا زکوٰۃ دی جائے تو وہ کوئی کنز نہیں ہے، اور زکوٰۃ سے کم ہے تو وہ تو ویسے ہی تھوڑی سی ہے چیز، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ جو میں نے بھی روایت بیان کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اسی ابو داؤد نے روایت کیا، اس کا نمبر 1383 ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اگر زیور نصاب کو پہنچا تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ ہم اماں عائشہ صدیقہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں آپ کے لیے مزین ہونے کے لیے پہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جہنم کی آگ میں سے تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر 1384 ہے۔ اور ابو داؤد کی یعنی روایت کے علاوہ یہ جو ہے اسے سبل السلام میں روایت کیا گیا، اس کا نمبر 820 ہے۔ تحفۃ الاحوزی کی تیسری جلد میں سے روایت کیا گیا، اس کا نمبر 327 ہے۔ المحلہ میں روایت ہوا اور اس کا نمبر 184 ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات سے یہ بات وضاحت سے سامنے آتی ہے کہ اگر زیور نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر نصاب سے کم ہے تو پھر ادا نہیں کی جائے گی، اور اگر نصاب سے زیادہ ہے تو جتنا زیادہ ہے اسی حساب سے سارے زیور پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور مردوں کے لیے زیور حرام ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا مردوں کو تو پہننا ہی حرام ہے، یہ کسی صورت بھی اس کو جو ہے نا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو زکوٰۃ تو حلال چیز پر ہوتی ہے، تو ایک حرام چیز کے استعمال کی زکوٰۃ دیں گے بھی تو قبول نہیں ہوگی، بنیادی بات یہی ہے۔ یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ مرد اگر سونے چاندی کا زیور استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے تو اس کا استعمال ہی حرام ہے، تو حرام مقاصد کے لیے جو پیسے لگائے گئے ان پر دی گئی زکوٰۃ اللہ قبول نہیں فرماتے، لہٰذا مردوں کو اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح لوگ جو سونے کے قلم بنا دیتے ہیں اور سونے کے برتن بنا لیتے ہیں اور چاندی کے برتن بنا لیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن، سونے چاندی کے قلم، گھر میں آرائش کی سونے چاندی کی اشیاء، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں اور بار بار ان سے منع کیا۔ اس کی متعدد احادیث ہے، تفصیل آپ جاننا چاہیں تو آپ یوٹیوب پر جو ہمارے لیکچرز ہیں ان میں آپ سونے چاندی کے برتنوں کا موضوع نکال کر سن سکتے ہیں، اس میں ساری احادیث آپ کو تفصیلاً مل جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کو بنیادی موضوع نہیں ہے۔ تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، سونے چاندی کی آرائشی چیزیں استعمال کرنا حرام ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ سب جنت والوں کو ملے گا انشاءاللہ، اور دنیا میں یہ تکبر کی وجہ بنتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس طرح صرف زر رک جاتا ہے اور جو مال ہے وہ جم جاتا ہے ایک جگہ، مرتکز ہو جاتا ہے، تقاضے دولت پیدا ہوتا ہے اور اس طرح معیشت متاثر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو روکا گیا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں بنانی ہی جائز نہیں ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں جب یہ چیزیں بنانی ہی جائز نہیں تو حرام کام کے اوپر زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کہ آپ دیں گے نا زکوٰۃ تو سونے چاندی پر فرض ہی ہے، لہٰذا آپ دیں گے تو اللہ قبول نہیں فرماتے، اس وجہ سے کہ جب ایک کام حرام کیا تو اس کو اس حرام کام پر لگائے ہوئے مال کو اللہ رب کریم پاک نہیں کریں گے۔ اب جیسے اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے خاص طور پر عرب ممالک کی، تو وہاں پر باتھ ٹبس کے اوپر سونا چڑھایا جا رہا ہے اور گاڑیوں کے اوپر سونا لگایا جا رہا ہے، اور جو ہے ان کے باتھ رومز کے اندر اور ان کے بیڈ رومز کے اندر سونا لگایا جا رہا ہے۔ اگر وہ سونے کی زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں تو وہ مال پاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غلط استعمال ہے، ناجائز استعمال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ لہٰذا علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا استعمال کیا جو ناجائز ہے تو اس پر بے شک آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ مال پاک نہیں ہوتا۔ اللہ رب کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ لہٰذا شیخ حسین بن عودہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ الوانی سے پوچھا کہ کیا سونے کے برتنوں میں زکوٰۃ واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جب سونے کے برتن ہی حرام ہیں تو زکوٰۃ کا واجب ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو بات یہ ہے کہ سونا چاندی زیورات کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کرنسی کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن گھروں میں لگانا، گاڑیوں پہ لگانا جیسے آج استعمال ہو رہا ہے،
اور مسلمان ممالک کے جو رؤساء ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور جب استعمال ہی جائز نہیں ہے تو حرام چیز کے اوپر زکوٰۃ کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اگر کوئی دیتا بھی ہے تو اس کے مال کو پاک نہیں کرتی، کیونکہ زکوٰۃ کا کام ہے مال کو پاک کرنا. تو حرام مقصد پر لگے ہوئے مال کو، سونے کو، چاندی کو، زکوٰۃ پاک نہیں کرے گی. ٹھیک ہے.